حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ محمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجود یہاں سرور از عالم امکان نہ باشد بلکہ فوقی باشد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود آپ کی پیدائش وہ عالم امکان سے بالا تر ہے، جہاں سے اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں سے پیدا نہیں فرمایا۔ امام ربانی کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک جہان پیدا فرمایا جس میں کوئی اور نہیں سوائے رسول پاک علیہ السلام کے، تو اس جہان سے حضور کی تخلیق فرمائی تاکہ کوئی آپ جیسا نہ ہو سکے۔ ہیں حضور اللہ کی مخلوق، لیکن مخلوق میں کسی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں جو آپ کو حاصل ہے۔ اسی کی عکاسی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، اسی عبارت کی، یہ مکتوبات شریف کی عبارت ہے، اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا محدث بریلی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تھوڑی سی تشریح مطلوب ہے اس کے۔ واجب کا معنی ہے واجب الوجود یعنی الہ۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دیکھ کر، آپ کے خصائص فضائل شمائل دیکھ کر کوئی آپ کو اگر واجب الوجود سمجھ بیٹھے، معاذ اللہ آپ کو الہ سمجھ بیٹھے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ الہ نہیں، معبود نہیں۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو حضور علیہ السلام الہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں اگر وہ کہے، کوئی یہ کہہ دے آپ کے معجزات دیکھ کر کہ آپ واجب ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ واجب میں عبدیت کہاں؟ کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ انہیں اپنا بندہ فرما رہا ہے، تو ثابت ہوا کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، واجب الوجود نہیں ہے۔ تو واجب میں عبدیت کہاں؟ لیکن دوسری طرف کہتے ہیں اگر ہم بشر سمجھیں تو بشریت میں وہ طاقت نہیں، وہ ہمت نہیں، بشریت میں یہ کمالات نہیں جو حضور علیہ السلام میں ہیں، تو کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ یعنی ممکنات میں سے جو بشر ہے، بشر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا تک جا سکے، وہاں تو نورانیت بھی رک گئی، جبرائیل علیہ السلام رک گئے، وہاں نوریوں کے سردار ہیں، جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، وہاں رک گئے، تو حضور علیہ السلام کی بشریت اس سے بھی آگے گئی، تو پتہ چلا کہ حضور کی بشریت وہ بشریت نہیں جو ہماری بشریت ہے، حضور کی بشریت نورانیت جو فرشتوں کو حاصل ہوئی اس سے بھی حضور کی بشریت اعلیٰ ہے، اسی لیے تو حضور وہاں تک گئے جہاں جبرائیل علیہ السلام کی رسائی نہیں تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، عام بندے میں یہ طاقت کہاں ہے، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ آپ خدا بھی نہیں ہیں لیکن آپ عام مخلوق کی طرح بھی نہیں ہیں۔ تو یہی نظریہ صوفیاء کا ہے، یہی محققین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضائل کمالات معجزات عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ حضور کی حیثیت بلکہ کسی بھی نبی کی حیثیت عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی۔ نبی کی حیثیت، نبی انیوژول کام کرتا ہے اور خلاف عادت کام کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو بھی مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر اس بشریت کے حکم میں یہ جو بشریت کا کہا گیا، اس میں ایک اور بھی حکمت تھی کہ پچھلی امتوں میں پچھلے انبیاء کرام جب تشریف لاتے تو کسی نہ کسی چیز کو بطور الوہیت کی دلیل کے وہ پیش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمایا انہوں نے نمرود سے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اسے مغرب سے نکال، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مبہوت ہو گیا، کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام جس چیز کو اللہ کی وحدانیت کی دلیل فرما رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے سورج واپس مڑا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ خدا ہیں، یہ الہ ہیں، اس لیے محبوب آپ فرمائیں کہ میں بشر ہی ہوں۔
میرے یہ کمالات دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں خدا ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یعنی ظاہری لبادہ وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن اللہ نے مقام بلند عطا فرمایا ہے۔